सवाल सबसे बुनियादी यह है, अमीर माविया को हजरत इमाम जाफर सादिक से मुकाबला आराई कराने की जरूरत क्यों? मैं एक सवाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम उलमा से करना चाहता हूं, तमाम मुफ्तियान किराम से करना चाहता हूं। वो मेरे इस सवाल का जवाब दें। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। क्या वो हतमी तौर पर यह बता सकते हैं कि यकीनन 22 रजबी ही को हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ? क्या अमीर माविया के विसाल पर इख्तलाफ नहीं है? उनकी तारीख विसाल पर इख्तलाफात नहीं है? मुख्तलिफ अकवाल नहीं है? कौन है जो ये बताए कि 22 रजबुल मुरज्जबी ही अमीर माविया के विसाल की तारीख है? और रही हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला कूंडे की बात, तो ये कूंडे की न्याज, कूंडा उसे कहते, मट्टी का प्याला। हम लोग भी अपने बचपने में उसे बड़े एहतमाम से लाते थे, घरों में धुला जाता था, हमारे धुल करके उसको सजाया जाता था कायदे से, बड़े ही एहतमाम के साथ हजरत इमाम का फातिहा होता था। ऐसे तो तमाम औलिया इस्लाम का, तमाम बुजुर्गों का हमारे घरों में बड़ा ही एहतमाम होता है फातिहे का, और उनमें हजरत इमाम जाफर सादिक का बेहद हम लोग एहतमाम करते हो। क्यों ना करें, हम जब उस नस्ल से हैं, उस खानदान से हैं और हमारा ताल्लुक उसी घर से है, तो हम एहतमाम क्यों ना करेंगे? अपने आबा और अजदाद के फातिहे का एहतमाम हम क्यों ना करें? और जब हम करेंगे तो यकीनन जो हमारे फॉलोवर्स होंगे, जो हमारे मुरीदीन होंगे, जो हमारे मुहिब्बीन होंगे, जो हमारे मुखलिसीन होंगे, वो भी करेंगे। हम उन्हें भी हिदायत देंगे कि आप करें। लेकिन कभी किसी हमारे बुजुर्ग की जबानी ये सुना कि अमीर माविया का फातिहा मत दिलाओ? कभी किसी बुजुर्ग की जुबानी सुना? हमारे खानवादे अशरफिया के किसी भी बुजुर्ग की जुबानी सुना? या खानवादे बरेली के बुजुर्गों की जबानी सुना? खानवादे महरेरा के बुजुर्गों की जबानी सुना? खानवादे बिलग्राम के बुजुर्गों की जबानी सुना? कभी सुना किसी ने? हां, इतना जरूर है कि हम खानदान नबुव्वत से जब ताल्लुक हमारा है, जब उनका खून हमारी रगों में है, तो हम हर बेटा अपने बाप का जश्न, अपने बाप का नजर नियाज शान शान मनाता ही मनाता है, करता ही करता है। तो उसमें हरज क्या है? और एक जमाने से अकाबरीन, हाँ, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के कोंडे पर नियाज 22 रजबुल मुरज्जब को करते चले आ रहे हैं। किसी ने कोई एतराज नहीं किया, सबों ने एहतमाम के लिए कहा, सबों ने बड़े ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया, अपने उशाक को, आशिकीन को समझाया। और उन बुजुर्गों में खुसूसियत के साथ मैं नाम लेता चलूं, जैसे हजरत सरकार सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात अनवर है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सरकार सैयदना मेहर अली शाह, हजरत सैयदना पीर जमात अली शाह, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, सरकार मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां बरेलवी,
ابو البرکات سید احمد خان قادری، حضور سرکار سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی، صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی، غزالی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی، حضرت علامہ سردار احمد خان قادری محدث پاکستان، حضرت علامہ سید جلال الدین شاہ تاج الشریعہ، مفتی اختر رضا خان ازہری، یہ وہ نام ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار نام ہیں، تو میں خاص لوگوں کے نام گنا رہا ہوں جو بالکل معروف و مشہور ہیں۔ ہمارا پورا خانوادہ تو ہے ہی ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی، سلطان الواعظین سرکار سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی، مخدوم الملت حضور سید محمد محدث اعظم ہند، مجذوب کامل سرکار سید محی الدین اشرف عرف اچھے میاں رضی اللہ تعالی عنہ، امیر ملت سرکار سید امیر اشرف، صوفی ملت سید جہانگیر اشرف اشرفی الجیلانی، اس طرح کے دیگر خانوادے کے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ تو کرتے ہی تھے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے شیخ المشائخ اعلی حضرت حضور سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی سرکار کلا کو کرتے ہوئے، اپنے خاندان کے اکابرین کو کرتے ہوئے۔ تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ کیا ان اکابرین نے غلط کیا؟ یا جن اکابرین کا میں نے نام لیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر تاج الشریعہ تک، کیا ان لوگوں نے غلط کیا؟ غلط میسج دیا؟ سبوں نے کنڈے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ حضرات امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں جشن مناتے ہیں کھیرو پوڑیا، میں شیعہ کو امیر معاویہ سے کیا لینا دینا؟ شیعہ کو امیر معاویہ سے کیا لینا دینا؟ شیعہ کیوں منانے لگا؟ کیا جا رہا ہے شیعوں کا نام لے کر کے اکابرین پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ شیعہ جو کام کرے وہ اہل سنت والجماعت سے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے۔ شیعہ بھی مسجد میں نماز جا کے پڑھتا ہے اپنے طور پر، جو بھی اس کا طریقہ ہے، نماز کے نام پہ جاتا ہے مسجد میں۔ مسلمان مسجدوں میں جانا چھوڑ دے۔ شیعہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جو بھی سمجھ کے وہ کرے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن خانہ کعبہ کا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سنی جانا چھوڑ دے خانہ کعبہ میں۔ شیعہ مدینے جاتا ہے، جنت البقیہ میں جاتا ہے، جنت المالا میں جاتا ہے۔ مومن جانا چھوڑ دے، جہاں جہاں شیعہ جائے وہاں سے اہل سنت والجماعت چھوڑنا شروع کر دیں۔ کیا بچے گا تمہارے پاس؟ بنیادی چیز ہے ایمان، ایمان کی سلامتی، اور جو اکابرین نے درس دیا ہے اس درس کو لوگوں تک ایمانداری سے پہنچانا۔ فتنہ و فساد مت کھڑا کرو۔ بہت بڑے متقی و پرہیزگار اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بنائے، بننے کی کوشش اہل بیت کے مد مقابل مت کرو۔ اپنی اوقات کے دائرے میں رہو، اپنی اوقات کے دائرے میں رہو۔ اوقات کے دائرے میں جب تک رہو گے پھلتے پھولتے رہو گے، اور اپنی اوقات سے باہر نکلو گے تو اتنا یاد رکھنا، دنیا بڑی اچھی تجارت، کیونکہ تمہارا گھرانہ تجارتی گھرانہ ہے، اس تجارت میں تم یقیناً بہت ہی پھل پھول کر کے بہت ہی آگے بڑھو گے، اور نہ جانے کہاں سے کہاں تم نکلتے چلے جاؤ گے۔ لیکن آخرت اور قبر کی فکر کرنا، وہاں تمہارا باوا دادا نہیں جانے والا، وہاں امام جعفر صادق کے نانا ہی کام آئیں گے، وہاں حسنین کے نانا ہی کام آئیں گے۔ لہذا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جن اکابرین کا میں نے نام لیا ہے،
یہ ایسے ہیں جن پر کوئی داغ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ جو کہہ گئے اہل سنت والجماعت اسے تسلیم کر رہا ہے. اور جو 22 رجب کو امیر معاویہ کے عرس کے لیے بضد ہیں ان کے نام کی بھی فہرست سن لیجیے. مولانا الیاس قادری اتاری جو دعوت، حاجی عمران اتاری دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، حاجی حبیب اتاری جن کا دعوت اسلامی سے تعلق ہے، مولانا منیب الرحمان پاکستان کے عالموں میں سے ہیں، مولانا فضل احمد چشتی، ڈاکٹر آصف اشرف لاہوری، مولانا مظفر حسین اختری، مولانا اورنگزیب فاروقی دیوبند، مولانا الیاس گھمن دیوبندی، مولانا حنیف جالندھری دیوبندی، مولانا معاویہ اعظم دیوبندی، مولانا احمد لدھیانوی دیوبندی. یہ وہ لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نیاز 22 رجب کو مت دلاؤ بلکہ امیر معاویہ کا دلاؤ. اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اور انہی سے پوچھیں کہ آپ لوگ کس گروہ میں ہیں، انہی سے پوچھئے، آپ لوگ انہی لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. لہذا میں زیادہ اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک سوال ہے ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء مشائخین سے، کیا 22 رجب المرجب یقینی طور پر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. رہی بات کنڈے کی، تو 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نام کی نیاز، ان کا کنڈا اہل سنت والجماعت کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور میں اپنے تمام فالوور سے کہتا ہوں کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نیاز کنڈے کی شکل میں یا جس طرح سے وہ چاہیں بہتر سے بہتر انداز میں 22 رجب المرجب کو اپنے گھر میں جہاں بھی وہ رہیں خوب شان و شوکت کے ساتھ منائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل بیت کا سچا عاشق بنائے، دیوانہ بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات حاضرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین.